माह रमज़ान المبارک سے پہلے کسی بھی دن جو شخص چلتے پھرتے یہ تسبیح اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیتا ہے، ماہ رمضان المبارک سے پہلے وہ شخص کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اس تسبیح کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ جو شخص بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کو غیب سے رزق ملتا ہے اور دولت اس کو اتنی ملتی ہے کہ سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، انسان کبھی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرض کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی غم اس کو آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو یہ تسبیح پڑھنے سے تمام غم، تمام پریشانیاں، تمام دکھ، تمام مصیبتیں اس سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ کار سماعت کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت یہ کرنی کہ یا اللہ، میرے تمام دینی اور دنیاوی مقاصد کے اندر مجھے کامیابی عطا فرما۔ اس نیت کے ساتھ کہ جتنے بھی مجھے رزق کی ضرورت ہے تو اتنا اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما۔ وہ آپ کی مرضی ہے، آپ 1 کروڑ کا تصور کریں، 1 ارب کا تصور کریں، یا جتنی بھی آپ کو ضرورت ہے اتنا تصور کریں۔ تو آپ نے اسی طرح تصور کر کے، نیت کر کے، اس کے بعد اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ عمل کا آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ سب سے پہلے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب کیونکہ ماہ شعبان المعظم کے مہینہ اختتام کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کو کسی بھی دن، چاہے آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، روزانہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں اتنی ہی زیادہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن کہتے ہیں کہ صرف ایک دن بھی پڑھنے سے اس تسبیح کی طاقت اتنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کی تسبیح ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم موجود ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے باب کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس تسبیح کے پڑھنے سے آپ کی تمام محرومیاں، تمام پریشانیاں ختم ہوں گی۔ رزق کی پریشانی جتنی بھی ہے ایک ہی دن کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے۔ اس تسبیح کو بے وضو نہیں پڑھنا۔ جب بھی کبھی اگر پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ دوبارہ وضو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار اہل ایمان کو رمضان المبارک کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ کہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو خوب اس کے روزے رکھا کرو۔ تو اس سے پہلے اگر آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا پورا سال خوشحالی میں گزرے گا، آپ کو غم نہیں آئیں گے، آپ کو رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ مزید تمہارا رزق رمضان المبارک کے مہینے میں اتنا بڑھ جائے گا، اتنا اضافہ ہو جائے گا، اتنی برکت آ جائے گی کہ آپ چاہے لوگوں میں تقسیم کرتے پھریں، رزق ختم نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں، رمضان المبارک کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہجری قمری سال کا یہ 9واں مہینہ ہوتا ہے، جس میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک چند امور قربت خدا کی نیت سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ مثلا کھانا پینا، بعض دوسرے مباح کام ترک کر دیے جاتے ہیں۔ شرعی زبان اس کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے، جو اسلام کی ایک اہم ترین عبادت بھی ہے۔ اس لیے رمضان کا لفظ، جس کا اردو میں معنی شدت حرارت کے ہیں، یعنی اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی برکت، روزے کی برکت اور اپنی رحمت کے ذریعے اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور رمضان رمض سے ماخوذ ہے، جس کا معنی دھوپ کی شدت سے، پتھر، ریت وغیرہ کے گرم ہونے کے، اس لیے جلتی ہوئی زمین کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور جب پہلی دفعہ روزے واجب ہوئے تو ماہ رمضان سخت گرمیوں کے ایام میں پڑا تھا۔ جس روزوں کی وجہ سے گرمیوں کا احساس بڑھا تو اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ اس لیے رمضان کی آمد ہے، گویا یہ مہینہ نیکیوں اور اطاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اس لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں اور فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح نفل سنت موقدہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت، عطا، اپنی ضمانت اور الفت اور اپنے انوارات سے نوازتا ہے۔ اگر آپ کو سارے انوارات چاہیے، ساری رحمتیں چاہیے، ساری برکتیں چاہیے، اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکتیں پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر، فرض 70 فرائض کے برابر، ایک رات جسے شب قدر کہا
جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا بخشش کا ہوتا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں انسانوں کو اشرف و اکرام بنایا ہے۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، تابعداری، سرکشی اور خوبی خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں خود ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند روزے ہیں گنتی کے، یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جو روزے کا اصل مقصد ہے تقوی ہے، نفس کو برائیوں سے روکنا ہے۔ تو دوستو آج آپ اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ کی یہ ساری رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے، جیسے میں نے کہا، آپ نے درود پاک پڑھا۔ درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس سے کم تعداد میں نہیں پڑھنا۔ اس کو چاہے تو آپ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جو شخص بھی یہ تسبیحات اور یہ کلام اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن جب معاشر کا میدان لگا ہوگا تو اس کے ہاتھ کی یہ انگلیاں چمک رہی ہوں گی، اور اس چمک کے ذریعے پہچان ہوگی اس کی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے نام کی تسبیح پڑھی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کیا ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی پڑھا ہے، جس نے اللہ کی شان کو بیان کیا ہے۔ تو دوستو اسی طرح تمہاری آخرت بھی سمجھ جاتی ہے، تمہاری دنیا بھی سمجھ جاتی ہے۔ دینی کام ہے، دینی حاجت ہو یا دنیاوی حاجت ہو، یہ تسبیح پڑھنے سے وہ بندہ ہر حال میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سب سے پہلا اسم مبارک جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اے کھولنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے مقدر کو کھول دیتا ہے، اللہ اس کی قسمت کو کھول دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فتاح ہے، کیونکہ اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت آفت دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سختی ختم ہو جاتی ہے، تنگی راحت میں بدل جاتی ہے، اور اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ غرض کے ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز دور کر دی جاتی ہے اور ہر دکھ و تکلیف کو راحت میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں کے لیے رشد ہدایت کے دروازے کھلے۔ پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذات ہمارے اندر مابوس فرمایا اور اس کے ذریعے مزید رحمتوں کو اپنی مخلوق پر کھولا اور مخلوق کے لیے رحمت کے خزانے کھول دیے گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو فتاح کہا جاتا ہے۔ امام کشیری بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے، اسباب میسر کرنے والا ہے، تمام چیزوں کو درست کرنے والا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں دل نہیں لگائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کسی کا سامنے جھکنا نہیں دیتا، کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ پھر اللہ اس کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کے گھر میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، کہتے ہیں بارش کے قطروں کی طرح اس بندے کے پاس رزق آتا ہے۔ اب یہ اسم مبارک یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح، جب آپ اس اسم مبارک کو پڑھیں گے تو آپ کا مقدر کھلتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کھولنے والے۔ تو آپ کی تقدیر رب کھولے گا، آپ کا نصیب کھول دے گا، آپ کی جتنی بھی رکاوٹیں جس کام کے اندر بھی ہیں اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹیں بھی کھول دے گا۔ یہ عمل اگر قیدی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قید سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص دشمن کی قید میں ہے، مقدمہ ہے، پھنس گیا ہے، نجائز پھنسا ہوا ہے، تو یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ اسے ہر امتحان میں کامیابی ملے، اور ایسے کوئی مفکر، کوئی انجینئر یہ خواہش کرتا ہے اسے نئی نئی ایجاد اور نئے نئے شعبوں میں نصرت اور فتح ملے، ہمیشہ ہر میدان میں اس کو کامیابی ملے، جس کام کو ہاتھ لگائے گا اسی میں فتح حاصل ہو، تو وہ اسم مبارک کو ضرور پڑھے۔ اب یہ اسم مبارک صرف ایک نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی اسماء مبارکہ ہیں۔ اب آپ نے سب کو ملا کر اس طرح پڑھنا ہوگا جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے ان اسماء مبارکہ کو سن لیجئے گا۔ اس کے بعد والے اسم مبارک کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ اس کا پہلے اسم مبارک کا تعلق ہے ساری چیزیں کھولنے کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کے کاموں کے اندر رکاوٹ ہے، جو بھی آپ کے کاموں کے اندر مسائل بنے ہوئے ہیں، پریشانیاں بنی ہوئی ہیں، ان تمام کو کھولنے کے لیے۔ اور اس کے بعد رزق والا اسم مبارک ہے، تو کیونکہ یہ خاص کام ہے مال و دولت کا، تو اس لیے اس کی ترتیب جو اللہ والوں نے بیان فرمائی ہے نا، اس ترتیب کے ساتھ جو بندہ بھی پڑھتا ہے، اب اس کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے اور اس کی تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جب آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے تو اس کے آغاز میں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، نیت وغیرہ اسی طرح کر کے پھر آپ نے اس عمل کو اسی طرح کرنا ہے، جیسے باوضو ہی کرنا ہے تو باوضو ہی کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ازل تا ابد جو چیز بھی ہے اس کے احاطہ علم میں ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کی ابتدا
اور انتہا وہ جانتا ہے، اس لحاظ سے وہ بڑا علیم بڑا کریم رب ہے، اس لیے اس کی کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ایک پل کے اندر فقیر کو بادشاہ کر دے اور فقیر کو بادشاہ کو فقیر بنا دے، اس لیے آج اس کی بارگاہ میں فقیر بن کر بھکاری بن کر اس کی بارگاہ سے مانگے، وہ تمہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد والا اسم مبارک جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، یہ اسم مبارک ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ اس کا بہت زیادہ ورد کیا جاتا ہے، اور جو لوگ بھی کرتے ہیں، خاص کاروباری لوگ جو تاجر ہوتے ہیں، وہ اس اسم مبارک کو پڑھتے ہیں نا، تو ان کو ہمیشہ اپنے کاروبار میں تجارت میں نفع ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لفظ ہیبہ سے بنا ہے، جس کا مطلب بغیر معاوضے کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے چاہے جس وقت چاہے جتنا چاہے وہ عطا فرما دے، دوسروں پر مال و دولت کو نشاور کر دینا، اسی طرح بے سوال عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ ذات کہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات نہیں ہے جو بغیر مانگے بغیر کسی غرض کے عطا کرتی جائے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صرف سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے خزانے کھول دیتا ہے، جو چیز وہ مانگتا ہے اس کو مل جاتی ہے۔ اس لیے غربت اور تنگ دستی کا واحد حل یہ اسم مبارک ہے، یہ عمل ہے۔ اس عمل کے بعد آپ کو کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت بھی پیش نہیں آتی، کیونکہ جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے، اس کی بدولت جو کچھ وہ رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے ذریعے اس کے لیے معرفت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باب کھل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت اس کو ایسی عزت عطا فرماتا ہے جو کبھی نہیں ختم ہوتی، اور ایسا رزق عطا فرماتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ تو عمل وہ ہے کہ جس کی تلاش لوگ کرتے ہیں، اس لیے بارہا ہم نے اس کو آزمایا ہے، اور جو لوگ بھی اس کو کرتے ہیں ہمیشہ وہ اپنی زندگی خوشحالی میں گزارتے ہیں، ان کی زندگیوں سے غم ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرا رب بڑا عظمت والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بزرگی عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے۔ اس لیے وہ جس کو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ جس کی اس نے زندگی لکھی ہے اس کو کوئی موت نہیں دے گا، اور جس کی موت اس نے مقرر کر دی ہے اس کو کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ یہ میرے رب کی شان ہے، اس لیے میرے رب کی شان اور عظمت کو سمجھے، اور اس کے ان اسماء مبارکہ کو ایسے نہ سمجھے کہ یہ بس ایسے اسم مبارک ہے، نہ، اللہ والے فرماتے ان کی تاثیر اور طاقت کا اگر تمہیں پتہ چل جائے نا تو تم ساری زندگی بیٹھ کر بس اسی کو پڑھتے رہو، کیونکہ اس کے پڑھنے سے آپ کی جیب کبھی پیسے سے خالی ہوگی نہیں۔ آج انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ مال و دولت کی ضرورت ہے، وہ چاہتا ہے میرے پاس گھر اچھا ہو، میرے پاس گاڑی اچھی ہو، میرے پاس دولت ہو، میرے پاس عزت ہو، میرے پاس شہرت ہو، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں آپ کو میسر ہوں گی۔ ایک ہی لمحے کے اندر اچانک آپ کے ذرائع آمدن بڑھنا شروع ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں سب کے سب مقدر سنور جاتے ہیں، سب کی سب قسمتیں بدل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے، آخرت میں بھی اس کو انعام و کرام سے نوازا جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق خصوصی رزق کے اس عمل کا تعلق خصوصی رزق کے ساتھ ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب اور دوست بنائے اللہ تعالیٰ پھر اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ والے کہتے ہیں یہ اسم پاک جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے یہ ایک راز ہے، پھر وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کا خاص بندہ بنتا ہے پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سے جو بندہ اس کو پکارتا ہے تو جیسی رب کی شان ہوتی ہے، جیسا اس اسم مبارک کا مطلب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی حساب سے بندے کو نوازتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والی ذات ہے، تو جب یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بے انتہا عطا کرے گا، یعنی اتنی عطا کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہوگا، جس کے بعد کسی اور عطا کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس کے بعد کسی اور سے مانگنے کی حاجت پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے اس کو پڑھتے جائیے گا اور اپنے مقدر کو سنوارتے جائیے گا۔ تو یہ وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے بندہ غنی ہوتا ہے اور ہر مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص شادی کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے پاس شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں، رشتے رکے ہوئے ہیں، اس طرح کے تمام مسائل، بہت سارے گھروں میں یہ مسائل آج کل معمول کے مطابق چل رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ لیکن اس عمل کو کرنے سے جب آپ نے یہ اسماء مبارکہ شروع کرنے ہیں نا، اس سے پہلے آپ نے استغفار پڑھنا ہے صرف 33 مرتبہ۔ جو استغفار میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے 33 بار پڑھ کے پھر یہ اسماء مبارک پڑھنا شروع کرنے ہیں۔
تو یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کو بتایا ہے، پہلا اسم مبارک تھا یا فتاح، یا فتاح، اس کو الگ سے پڑھنا ہے۔ پھر یہ جو اسم مبارک بتایا دوسرے نمبر پر، اس کو الگ سے پڑھنا ہے۔ تو یہ ان کی جو تعداد بتاتا جاؤں گا، اس کی تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن یہ سارا پڑھنے سے پہلے جب آپ نے آغاز کرنا ہے، نیت کرنی ہے، تو نیت سے پہلے آپ نے 33 مرتبہ یہ کلمات ضرور پڑھنے ہوں گے۔ تو پھر اس عمل کے اندر کیونکہ جو آپ کو اللہ دیکھیں ان اسماء مبارکہ کی برکت یہ ملے گی کہ آپ کے اوپر جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما کے آپ کو پاک صاف ستھرا کر دے گا۔ دیکھیں ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے، ہم جیسے جسم کو پاک صاف ستھرا رکھتے ہیں نا، اسی طرح ہمیں چاہیے ہم اپنی روح کو بھی پاک صاف ستھرا رکھیں۔ اور روح کو پاک کرنے کے جسم طرح ہم اپنی جسم کو طاقت دیتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی روح کو بھی طاقت دیں۔ تو روح کو طاقت دینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، استغفار کریں، تاکہ ہماری روح سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ گناہ ہمارے معاف ہو جائیں۔ اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو روح پاک صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ تو جب روح طاقت پکڑتی ہے تو پھر جس کو ہم کہتے ہیں روحانی طاقت، اگر روحانی طاقت بندے کی مضبوط ہونا تو پھر وہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام پڑھتا ہے اسی وقت قبولیت اختیار ہو جاتی، اسی وقت وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کو پڑھنے سے بندے کو 4 بڑے فائدے ملتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، تو یہ کلمات ہیں، اس کے ذریعے توبہ قبول ہوتی ہے۔ جب بندہ ان کلمات کے ذریعے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کی سیاہی کو ختم فرما دیتا ہے، تمام غموں سے، مشکلوں سے اور ہر غم سے آزادی عطا کرتا ہے، اور رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں بندے کا غمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جب بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے۔ قیامت کے دن وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ وہ شخص جو ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے بزرگ تو ہمیشہ یہی اس طرح کیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے ان اسماء مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وہ بھی ان کے پاس کوئی شخص آیا نا، تو آپ نے بھی سب کو یہی ایک ہی وظیفہ بتایا تھا۔ اور یہ وہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے تنگ دستی کی شکایت کی تو اس کو بھی یہ وظیفہ بتا دیا، دوسرے نے کہا اولاد نہیں ہو رہی، اس کو بھی یہ وظیفہ بتا دیا، دوسرے نے کہا زمین پیداوار کم کرتی ہے، اس کو بھی یہی وظیفہ بتا دیا، کسی نے کوئی مسئلہ بیان کیا، کسی نے کوئی، سب کو یہ ایک ہی وظیفہ بتایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وظیفہ ہی تمہاری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے، تمہیں غموں سے نجات دلانے کے لیے، پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے۔ کیونکہ جب بندے کو سچی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے نا تو وہ اس عمل کے ذریعے مل جاتی ہے۔ جب بندہ کو سچی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کا وہ مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر وہ جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس طرح آپ نے 33 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، اس کو ذرا سن لیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ سبحان اللہ یہ والی تسبیح آپ پڑھیں گے، والحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ کلمات آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنے ہیں تسبیح کی دانوں کی طرح، جیسے آپ کی ہاتھ کی انگلیاں ہیں، آپ کے یہ پورے ہیں، ان کے اوپر آپ یہ کلمات پڑھتے جائیں گے۔ تو رمضان سے پہلے یہ چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے، یہ 33 بار پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ یہ جو اس کے بعد والی میں اسماء مبارکہ بتا رہا ہوں، اب تیسرا اسم مبارک دیکھیں، میں نے کہا 4 سمتیں ہیں، 4 سمتوں کی نسبت سے یہ 4 اسم مبارک آپ نے پڑھنے ہیں، اور ان کو آپ نے جب مکمل کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ ایک دن کر کے دیکھیں، ایک دن کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا دل کرے گا کہ میں روز ہی، پہلے دن ہی آپ کو کئی ہزاروں کا فائدہ ہوگا۔ بعض لوگوں کو ساتھ تو ایسے بھی معاملات دیکھنے کو ملے ہیں کہ جب وہ اس کو پڑھتے ہیں تو لوگ آ کر ان کے ساتھ ایسا تعامل کر جاتے ہیں، ایسی مہربانی اللہ تعالیٰ کی، ایسا کرم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے کہ یہ، کیونکہ ان تمام اسماء مبارکہ کا تعلق ہی رزق کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو اسم مبارک میں بتانے لگا ہوں اس کا بھی تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو رزق میں بے حساب اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ دیکھیں رزق ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو یہ اسم مبارک ہے، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ جب یہ آپ کہیں گے اے رزق دینے والے تو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ رزق کی پریشانیوں تکلیفوں کی نجات آپ کو آج سے مل گئی۔
رزق کے اسباب پیدا ہو چکے، مفلسی دور ہو چکی، اس عمل کو بس کرنے کی دیر ہے۔ وہی شخص کامیاب ہوگا جو اس کو آزمائے گا۔ اب ایسے تو آپ باتوں میں کہیں کہ بس کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور میں بس کامیاب ہو جاؤں، تو پھر ایسے نہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو آج تھوڑا سا ٹائم نکال کے محنت کر کے اس کو پڑھ لیں تو آپ چلتے پھرتے بھی، اس میں تو آسانی اللہ والوں نے یہ بیان کہی ہے کہ اس میں آسانی یہ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر دن میں یا رات میں کسی بھی وقت اس کو پڑھ لیا کریں تو اس پہ ٹوٹل جو ہے نا وہ 10 منٹ لگتے ہیں۔ یہ پڑھتے ہوئے صرف 10 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ پورا عمل کرتے، بلکہ وہ بعض لوگوں کا اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا کیونکہ ہم اس کو پڑھنے کے معمول رکھتے ہیں۔ تو آپ اسی ماہ شعبان المعظم کے، اب کیونکہ آخری گھڑیاں ہیں اور اس کے بعد ماہ رمضان کی آمد ہے، تو آپ اس کو پڑھیں اور پھر دیکھیں اس کی بہاریں کتنی آپ کو ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد جاری رکھیں تو دن بدن ہی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو معمول بنا لیتے ہیں تو گھر ہمیشہ خیر و برکت رہے گا، کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اس عمل کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو اس لیے اس کے علاوہ اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، دنیا میں تو ہیں ہی، آخرت میں بھی اس کے بڑے اس کے فائدے اس کے ملتے ہیں۔ مالی طور پر آپ کے حالات آج سے درست ہونا شروع ہو جائیں گے، رکے ہوئے کام آج جاری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ اس میں مبارک ہے یا رزاقو یا رزاقو، اس کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح کسی شخص کی ملازمت چھٹ گئی ہے تو وہ معطل کر دیا گیا ہے، دوبارہ بحالی چاہتا ہے، اس عمل کو کرے گا تو دوبارہ بحال بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی اس کے پاس ذرائع نہیں ہے، اس کے پاس ذرائع آمدن خود بخود بن جائیں گے، اللہ کی رحمت سے وہ جلدی بحال ہو جاتا ہے، اور اس کو روزگار نہیں مل رہا تو روزگار مل جاتا ہے۔ جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس عمل کے ذریعے وہ سارے کے سارے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اچانک کسی مالی پریشانی میں کبھی زندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس عمل کو صرف ایک دن پڑھنے سے اس کے تمام مالی مسائل حل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اس اسماء مبارکہ یہ عمل دولت کی کنجی ہے، دولت کی چابی ہے۔ آپ کہتے ہیں یار اندے کول تے دولت دی کوئی چابی ہے، بس جب یہ لگاتا ہے دولت ہی دولت اکٹھی ہو جاتی ہے اور اتنے اس کو پرافٹ آتی۔ دیکھتے دیکھتے دنوں میں اس نے اپنے گھر بنا لیے ہیں، اپنے کئی پلاٹ خرید لیے ہیں، اور اس طرح کے ہم دیکھتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزیں۔ اس لیے دوستو اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کو کبھی خالی رکھتا ہی نہیں ہے، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرتا ہے۔ یہ خیر و برکت کا سب سے بہترین سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ تو اگر آپ کوشش کریں تو یہ اس میں مبارک جو میں نے ابھی بتایا ہے اس کو 7 بار لکھ کر اس کو بطور اپنے پاس تویز کے طور پہ رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی جیب کبھی خالی ہوگی نہیں، ہمیشہ خوشحال رہیں گے، رزق کی کمی آئے گی نہیں۔ تو یہ اس کے بعد جو اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا معزو یا معزو یا معزو، ان میں سے ہر ایک اس میں پاک کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہوگا۔ تو یہ ان کی ترتیب ہے، اسی طرح آپ نے پڑھنے ہیں، انشاءاللہ چاروں اطراف سے رزق تمہارے گھر میں ایسے داخل ہوگا کہ جیسے بارش آتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔